بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از عارف عزیز یور انگلش ٹیچر۔ آج کے اس ویڈیو میں ڈیزائرز بی بی جو کہ انگلش ٹیکسٹ بک فار گریڈ 12 کا ایک بڑا خوبصورت لیسن ہے، بڑی زبردست سٹوری ہے، آج ہم اس چیپٹر کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کے لیے اس چیپٹر کی سمری لایا ہوں تاکہ آپ کو اس سٹوری کی بیک گراؤنڈ کا پتہ چل سکے۔ This video has multiple sections. You can just skip and watch the sections you just need. So first of all, I'll present the summary of the story Desiree's Baby. Set in Louisiana before the Civil War, Desiree's Baby tells the tragic story of Desiree, a young woman of unknown parentage. یہ واقعہ امریکہ میں سول وار سے پہلے لوئزیانا میں پیش آیا، جہاں پہ ڈیزائری جو ہے اپنے بچے کی ایک بڑی اندوہناک اور غمناک سٹوری جو ہے ہمیں بتاتی ہے۔ اور ڈیزائری کون ہے؟ اے ینگ وومن آف ان نون پیرنٹیج، یہ ایک نوجوان لڑکی ہے جس کے پیرنٹس کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، جس کے والدین نامعلوم ہیں، کسی کو ان کے والدین کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ who is adopted by the Valmondes، اور پھر اس کے بعد والمونڈے ایک فیملی ہے، اس فیملی نے ڈیزائری کو اڈاپٹ کیا، اس کو پالا، اس کو بڑا کیا۔ she falls in love with and marries آرمنڈ ایبنی، پھر اس کے بعد جب وہ جوان ہو گئی تو وہ آرمنڈ ایبنی نام کا ایک لڑکا ہے، اس کے ساتھ اس کی محبت ہو گئی، اور محبت ہونے کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی، اور محبت ہونے کے بعد ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی۔ اب آرمنڈ ایبنی کون ہے؟ اے ویلدی پلانٹیشن اونر، وہ لوئزیانا میں ایک بڑا امیر پلانٹیشن اونر ہے، اور ان کی زمینوں کے اوپر نیگروز کام کرتے ہیں۔ They have a child, but as the baby grows, its mixed racial heritage becomes apparent. شادی کے بعد ان کا ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی یہ بچہ بڑا ہوتا ہے its mixed racial heritage becomes apparent. وہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد کسی نہ کسی طرح آرمن کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ سلیوری نسل سے اس کا تعلق ہے، حبشی نسل سے اس کا تعلق ہے۔ آرمن کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ افریقن نسل سے اس بچے کا تعلق ہے، کیونکہ اس بچے کا رنگ جو تھا وہ پیور وائٹ نہیں تھا۔ یہ اس دور کی کہانی ہے جب امریکہ میں ریسیل ڈسکریمنیشن عروج پہ تھا، اور وائٹ جو تھے وہ بلیک کو بری نظر سے دیکھتے تھے، اور معاشرے میں ان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ امریکہ میں اس وقت بلیک کے خلاف نسلی تعصب پایا جاتا تھا، اور آج بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے ٹاپ کلاس ہوٹلز کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ بلیک اینڈ ڈارکس آر ناٹ الاؤڈ، اور وائٹ بلیک سے اتنے متنفر تھے، اتنے تعصب کرتے تھے کہ وہ ان کو آگے بڑے پوسٹوں پر نہیں چھوڑتے تھے۔ سارے وائٹ ایسے نہیں تھے، ان میں بعض اچھے بھی تھے، بڑی اچھی فیملیز بھی تھی، لیکن زیادہ تر بلیک کے خلاف اس طرح کے نسلی تعصب رکھتے تھے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کا جو سب سے بڑا سرکاری عہدہ ہے، پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کے دفتر کا جو نام ہے وہ وائٹ ہاؤس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں صرف اور صرف وائٹ ہی آ کے حکمران بن سکتا ہے، اور براک حسین اوباما تاریخ میں پہلے بلیک پریزیڈنٹ تھے جو امریکہ کے سب سے بڑے سرکاری عہدے کے اوپر فائز ہو گئے اور امریکہ کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ تو جس دن یہ پریزیڈنٹ بنے تھے، ٹیلی ویژن پر مارٹن لوتھر کی یہ اسپیچ آئی ہیو اے ڈریم
یہ اسپیچ جو تھی وہ بار بار وہ دکھا رہے تھے ٹیلی ویژن پر. اور جو ملکی اخبارات ہے انگریزی کے اخبار، اس میں سب سے بڑی ہیڈنگس یہ تھی بلیک مین ان وائٹ ہاؤس. اس جملے میں پوری تاریخ جو ہے وہ بند ہے. اس جملے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وائٹ جو تھے امریکہ میں وہ بلیک کے خلاف کتنا تعصب ان کے ذہن میں تھا. آرمنڈ ایزیومنگ دیٹ ڈیزائری مسٹ ہیو بلیک انسیسٹری. اب جب اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو آرمنڈ کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے ڈیزائری، اس کا تعلق سلیوری نسل سے ہے، افریقن نسل سے ہے. اور خود کا ان کو کنفرم ہوتا ہے کہ چونکہ خود ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا تعلق تو وائٹ فیملی سے ہے، تو اس کی بیوی جو ہے وہ افریقن نسل سے ہے، جس کی وجہ سے اس کا بچہ بھی افریقن نسل، جس کی وجہ سے اس کا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی فزیکلی اپنی مدر کی طرف وہ انکلینیشن رکھتے ہیں. ریجیکٹس بوتھ ہر اینڈ دا چائلڈ. اور پھر اس کے بعد وہ اپنے بچے کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اور اپنی بیوی کو بھی. ہارٹ بروکن ڈیزائری ڈس اپیئرز انٹو دا بیو ود بیبی. تو آرمنڈ کے اس رویے سے ڈیزائری کا دل ٹوٹ گیا اور وہ اپنے بچے کو لے کر کھیتوں کی طرف گئی اور پھر واپس نہیں آئی اور غائب ہو گئی، پریزیومیبلی ٹو ڈائی. اور اس کے بارے میں اور ڈیزائری کے ڈس اپیئرنس کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مر گئی ہے. لیٹر آرمنڈ ڈسکورز اے لیٹر فرام ہز مدر ریویلنگ دیٹ ہی از دا ون ود افریقن اینسیسٹری ناٹ ڈیزائری. اور پھر بعد میں آرمنڈ کو اپنے مدر کی جو بلانگنگس تھی ان میں سے کوئی لیٹر ملا، اور اس لیٹر میں اس کی مدر نے آرمنڈ کے فادر کا شکریہ ادا کیا تھا. باوجود اس کے کہ اس کا تعلق افریقن نسل سے تھا، اس نے اس کو بہت زیادہ محبت دیا، اور اس نے اپنے ہسبینڈ کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ کسی طرح آرمنڈ کو یہ پتہ نہ چلے کہ اس کی مدر جو ہے وہ افریقن نسل سے تھی. تو یہاں اس لیٹر سے آرمنڈ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ خود اس کا تعلق جو ہے وہ افریقن انسیسٹری سے ہے، ڈیزائری کا افریقن نسل سے کوئی واسطہ نہیں. لیکن ابھی تو وقت گزر گیا تھا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کیت. Dear students, this was the summary of the story Desire is Bibi. Now we will translate and explain the lesson into Urdu. Okay, dear students, this is the text of the story Desire is Bibi. Now we will translate it into Urdu. As the day was pleasant, Madame Valmonde drove over to Liabri to see Desire and the baby. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سٹوری اب یہاں مڈل سے شروع ہو جاتی ہے اور اس جگہ سے ہم سٹوری کی سٹارٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن ابھی یہاں پہ سٹوری درمیان سے شروع ہو گئی ہے. دن جو تھا وہ خوشگوار تھا. میڈم ولمونڈے لیابری چلی گئی ڈیزائری کے بچے کو دیکھنے کے لیے. ڈرو از دا سیکنڈ فارم آف ڈرائیو. تو میڈم ولمونڈے جو تھی وہ ڈیزائری کو دیکھنے کے لیے لیابری، ایک گاؤں کا نام ہے، ٹاؤن کا نام ہے، جہاں پہ اس کی شادی آرمنڈ کے ساتھ ہو گئی تھی. تو جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو میڈم ولمونڈے ڈیزائری اور اس کے بچے کو دیکھنے کے لیے لیابری چلی گئی. اٹ میڈ ہر لاف ٹو تھنک آف ڈیزائری ود دا بیبی. تو میڈم ولمونڈے جب ڈیزائری کے بارے میں سوچتی تھی اور اس کے بچے کے بارے میں سوچتی تھی تو اس کے اوپر اس کو ہنسی آتی تھی. وائی اٹ سیمڈ بٹ یسٹرڈے، کیونکہ یہ کل ہی کی بات اس کو لگ رہی تھی. دیٹ ڈیزائر واز لٹل مور دین اے بیبی ہر سیلف، کہ ڈیزائری تو خود بھی کل کی بچی تھی. وین مونسیئر ان رائڈنگ تھرو دا گیٹ وے آف ولمونڈے ہیڈ فاؤنڈ ہر. جب مونسیئر از فرینچ ورڈ، جب مسٹر ولمونڈے اپنے گھوڑے کے اوپر سوار تھے
اور ولمونڈے کے گیٹ وے کے ساتھ اس کو یہ بچی جو تھی وہ سوئی ہوئی ملی تھی. ان دا شیڈو آف دا بگ اسٹون پلر، ایک بہت بڑے اسٹون پلر کے سائے میں یہ بچی سوئی ہوئی تھی. اور وہاں سے مسٹر ولمونڈے جو تھے اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور یہاں سے گزر رہے تھے جہاں یہ بچی اس اسٹون پلر کے سائے میں سوئی ہوئی اس کو مل گئی. The little one awoke in his arms and began to cry for Dada. یہ چھوٹی بچی جو تھی وہ مسٹر ولمونڈے کے بازو میں جاگ گئی، اور جب وہ جاگ گئی تو وہ ڈاڈا بولنے لگی. جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ پورا لفظ یا پورا جملہ نہیں بول سکتا، بلکہ ایک مخصوص قسم کے لفظ یا مخصوص قسم کے ساؤنڈز جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتا ہے. تو ڈیزائری جو تھی وہ صرف اور صرف ڈاڈا بول سکتی تھی. دیٹ واز ایز مچ ایز شی کوڈ ڈو آر سے، تو وہ صرف اور صرف یہی بول سکتی تھی. سم پیپل تھاٹ شی مائٹ ہیو اسٹریڈ دیئر آف ہر اون ایکارڈ. بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بچی جو تھی وہ خود اپنی مرضی سے یہاں آ گئی تھی. آف ہر own accord, this is an idiom, it means اپنی مرضی سے. strayed means چلنا، تو وہ بچی یہاں خود چل کے یہاں آ گئی تھی. for she was of the toddling age. toddling age اس ایج کو کہتے ہیں جس میں بچہ جو ہے وہ چلنا پھرنا سیکھ رہا ہو. تو وہ چونکہ ٹوڈلنگ ایج کی تھی تو اسی وجہ سے لوگ اس کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ وہ شاید خود وہاں آ گئی ہو. The prevailing belief was that she had been purposely left by a party of Texans. لیکن زیادہ تر لوگ یہ سوچتے تھے کہ ان کو دانستہ طور پر ٹیکسن جو کہ خانہ بدوش لوگ ہے، خانہ بدوش قبیلہ ہے، ٹیکسن جو کہ ایک خانہ بدوش قبیلہ ہے، اس خانہ بدوش قبیلے نے یہاں اس کو دانستہ طور پر چھوڑ دیا تھا. جسٹ بلو دا پلانٹیشن، ان جھاڑیوں کے نیچے. میڈم ولمونڈے فانڈ بلیف واز دیٹ ڈیزائرے ہیڈ بین سینٹ ٹو ہر بائی اے بینیفیسنٹ پروویڈنس ٹو بی دا چائلڈ آف ہر افیکشن. لیکن میڈم ولمونڈے یہ سمجھتی تھی کہ ڈیزائری فطرت کی طرف سے، پروویڈنس فطرت کی طرف سے، قدرت کی طرف سے ان کو ایک محبت کا ایک تحفہ بھیجا گیا ہے. سیئنگ دیٹ شی واز ود آؤٹ چائلڈ، چونکہ وہ خود ان کے بچے نہیں تھے تو قدرت کی طرف سے، فطرت کی طرف سے یہ بچہ محبت کا ایک تحفہ قدرت کی طرف سے ان کو بھیجا گیا ہے. فار دا گرل گرو ٹو بی بیوٹیفل اینڈ جینٹل، کیونکہ وہ لڑکی جو تھی وہ خوبصورت تھی، محبت کرنے والی تھی، اینڈ سنسیئر اور وفادار تھی. دا آئیڈل آف ولمونڈے. آئیڈل آف ولمونڈے کا مطلب ہے ولمونڈے قبیلے کی آنکھوں کا تارا بن گئی، ولمونڈے فیملی کی آنکھوں کا تارا بن گئی. It was no wonder when she stood one day against the stone pillar in whose shadow she had lain asleep. تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں تھی جب ایک دن وہ دوبارہ سٹون پلر کے سائے میں کڑی تھی جہاں پہ وہ پہلے سوئی ہوئی تھی 18 years before، 18 سال پہلے. That Armand Ebony riding by and seeing her there، اور آرمنڈ ایبنی جو تھے وہ وہاں سے اپنے گھوڑے کے اوپر سوار تھے اور وہاں سے گزر رہے تھے جب آرمنڈ کی نظر جو تھی وہ ڈیزائری کے اوپر پڑ گئی. ہیڈ فالن ان لو ود ہر، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے. دیٹ واز دا وے آل دا ایبنیز فیل ان لو، اور ایبنی خاندان کے سارے لوگ اسی طرح اچانک محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. ایز ایف اسٹرک بائی اے پیسٹل شاٹ، جس طرح کہ پیسٹل کی کوئی ایک گولی اس کو لگ گئی ہو. مطلب یہ ہے کہ پسٹل کی گولی سے انسان زخمی ہو جاتا ہے اور ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرمنڈ کی محبت ڈیزائری کے ساتھ بڑی شدید قسم کی
محبت تھی. The wonder was that he had not loved her before. اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ آرمن نے اس سے پہلے ڈیزائری سے کوئی اس طرح کی محبت کے جذبات کا اظہار نہیں کیا. For he had known her since his father brought him home from Paris. کہ ان کے آرمن ڈیزائری کو اس وقت سے جانتے ہیں جس وقت سے اس کے فادر اس کو پیرس سے اپنے گھر لے آئے. A boy of 8 جس وقت اس کی عمر 8 برس کی تھی. After his mother died there اس کی مدر کی وفات کے بعد. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آرمن کی مدر جو تھی وہ مر گئی تھی اور مرنے کے بعد اس کو یہاں پہ اس کی ڈیڈ باڈی لائی گئی تھی. اور جب وہ یہاں سے فرانس سے یہاں آئے اور یہاں شفٹ ہو گئے تو آرمن کی عمر جو تھی وہ 8 برس تھی اور تب اس نے ڈیزائری کو دیکھا تھا. لیکن اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے کوئی اس طرح کے احساسات کا اظہار نہیں کیا. لیکن یہ پہلی دفعہ انہوں نے جب ڈیزائری کو دیکھا تو اچانک اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے. The passion that awoke in him that day لیکن جس قسم کے جذبات اس دن اس میں بیدار ہو گئے. when he saw her at the gate جب اس نے اس کو دروازے کے اوپر دیکھا. swept along like an avalanche تو یہ جذبات اتنے قوی تھے اتنے شدید تھے کہ جس طرح کوئی برفانی تودہ جو ہے اوپر سے گر جائے. اور لائک اینی تھنگ دیٹ ڈرائیوز ہیڈ لانگ اوور آل آبسٹیکلز یا کوئی بھی بھاری چیز سر کے بل گریں اور اپنے رستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کچل دے. تو اتنی شدید قسم کی جذبات محبت کے جذبات ان کے ڈیزائری کے لیے پیدا ہو گئے. Monsieur Valmont grew practical and wanted things well considered. جہاں تک مسٹر والمونڈے کا تعلق تھا وہ بڑا ایک قسم کا عملی انسان تھا. پریکٹیکل کا مطلب ہے عملی. اینڈ وانٹیڈ تھنگز ویل کنسیڈرڈ اور چیزوں کو اچھی طرح دیکھنا چاہتا تھا پرکھنا چاہتا تھا. دیٹ از دا گرلز آبسکیئر اوریجن اور یہ اس لڑکی کی مبہم اوریجن تھی. آبسکیور مبہم غیر واضح اوریجن تھی. مطلب یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا. آرمنڈ لک انٹو ہر آئیز اینڈ ڈیڈنٹ کیئر اور جب آرمنڈ ان کے آنکھوں کو دیکھتا تھا تو وہ یہ پرواہ نہیں کرتا تھا کہ یہ جو لڑکی ہے اس کے پیرنٹس کا کوئی پتہ نہیں ہے بے نامی. ہی واز ریمائنڈیڈ دیٹ شی واز نیم لیس. اس کو یہ یاد دلایا گیا کہ یہ لڑکی جو ہے نیم لیس ہے ان کا کوئی نام نہیں ہے. ویسے تو نام اس کا ہے ڈیزائری نام ہے اس کا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فیملی کا کوئی نام نہیں ہے ان کے فیملی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ آرمن کو یاد دلایا گیا. What did it matter about a name when she could give her one of the oldest and proudest in Louisiana؟ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی نام نہ ہو. کم از کم میرا تو نام ہے اور میں اس کو لیزیانا میں سب سے فخر کرنے والا اور سب سے پرانا نام سب سے خوبصورت نام بہترین نام دے سکتا ہوں. ہی آرڈرڈ دا باسکٹ آف فلاورز فرام پیرس. پھر اس کے بعد انہوں نے پیرس سے پھولوں کی ایک ٹھوکری منگوائی. اینڈ کنٹینڈ ہیم سیلف وتھ پیشنس ہی کوڈ انٹل اٹ ارائیوڈ اور جہاں تک اور جس وقت تک یہ پھولوں کا گلدستہ پھولوں کی ٹھوکری ان کو نہیں ملی تو اس وقت انہوں نے صبر سے کام لیا. دین دے ور میریڈ پر اس کے بعد اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی. میڈم والمونڈے ہیڈ ناٹ سین ڈیزائری اینڈ دا بیبی فار 4 weeks. ابھی 4 ہفتے گزر گئے ڈیزائری کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا لیکن میڈم والمونڈے نے ان کو دیکھا نہیں تھا. When she reached Liabri, she shuddered at the first sight of it. لیکن جب وہ لیابری پہنچی اور اس نے اس بچے کو دیکھا تو میڈم والمونڈے نے شڈرڈ کہتے ہیں کندھے اچکانا. اس نے کندھے اچکائے
پہلی دفعہ جب اس نے اس بچے کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکائے حیرانگی سے، ایز شی آلویز ڈیڈ، جس طرح کہ وہ اکثر کیا کرتی تھی. اٹ واز اے سیڈ لوکنگ پلیس، یہ بڑا ایک قسم کا غمگین نظارہ تھا. which for many years had not known the gentle presence of a mistress. اور کئی سالوں تک اس کی میڈم المونڈے کی اس طرح کی جو لک تھی وہ کسی نے دیکھی نہیں تھی. Old Monsieur Ebony, having married and buried his wife and friends, بوڑھا بیچارہ مونسیر ایبنی، اس کی شادی فرانس میں ہو گئی، اور فرانس میں جب اس کی بیوی مر گئی تو اس نے اپنی بیوی کو فرانس میں دفنایا. اینڈ شی ہیونگ لوڈ ہر اون لینڈ ٹو ویل ایور ٹو لیو اٹ، اور وہ بیچاری بھی اپنی ہی لینڈ سے محبت کرتی تھی، اور جس کی وجہ سے اس نے اس کو وہاں ہی دفنایا، جس کی وجہ سے وہ اپنی لینڈ کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، تو بہتر یہ سمجھا گیا کہ اس کی تدفین بھی یہاں ہو جائے. The roof came down steep and black like a hood. تو اس کا گھر جو ہے، میڈم المونڈے کا جو گھر ہے، اس کا جو چھت بلیک کلر کا چھت ہے، جیسا کہ یہ جو ہوڈ ہے، اور یہ ایک ایسا منظر پیش کر رہا ہے کہ اس گھر کا چھت جو ہے پورے مکان کے اوپر ایک قسم کا ہوڈ ہے، reaching out beyond the wide galleries that encircled the yellow stockade house. اور یہ چھت ان کی چھوڑی گیلریوں تک پہنچ گئی ہے. that encircled the yellow stockade house. stockade کا مطلب ہے پلستر شدہ، اور جو یلو قسم کا جو اس کا پلستر تھا، اور یہ سارا گھر جو تھا وہ پلستر ہو گیا تھا. big solemn oak grew close to it. ایک بڑا اوک کا درخت جو تھا، شاہ بلوط کا درخت، وہ بھی اس مکان کے بالکل قریب تھا. and their thick leaved far reaching branches، اور ان کے موٹے پتے اور ان کے لمبی شاخیں shadowed it like a pale. اس گھر کے اوپر ان کا اس طرح سایہ تھا جس طرح کہ ایک بہت بڑا چادر کسی نے اس گھر کے اوپر بچھایا ہوا ہو. ینگ ایبنیز رول واز a strict one. تو جو ینگ ایبنی تھا، مطلب یہ ہے کہ اس کا بیٹا آرمنڈ ایبنی، اس کا جو رول تھا وہ بڑا اسٹریکٹ تھا، مطلب ایک اپنے گھر کے ملازموں کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ بڑا اسٹریکٹ تھا. اینڈ انڈر اٹ ہز نیگروز ہیڈ forgotten how to be gay. اور اس کے دور میں یہ جو حبشی تھے، ان کے ساتھ کام کرنے والے جو نیگروز تھے، وہ کم از کم یہ بھول چکے تھے کہ کس طرح انسان خوش رہ سکتا ہے. as they had been during the old master's easy going and indulgent lifetime. جس طرح کہ وہ آرمنڈ ایبنی کے فادر کے دور میں وہ بڑے آرام سے رہا کرتے تھے اور بڑے سکون والی زندگی بسر کرتے تھے. The young mother was recovering slowly. اب ڈیزائری جو تھی وہ آہستہ آہستہ ریکور ہو رہی تھی. and lay full length، اور وہ بڑے آرام کے ساتھ وہ لیٹی ہوئی تھی. in her soft white muslins، اور سفید کلر کے، وائٹ کلر کے نرم لباس میں. موزلن ایک قسم کا ڈھیلا لباس ہوتا ہے. جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکثر اس کو ڈیلیوری کے وقت پہنایا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈھیلا لوز لباس ہوتا ہے. تو وہ اپنے موزلن میں جو تھی وہ لیٹی ہوئی تھی. اپان کاؤچ، ایک کاؤچ کے اوپر. دا بیبی واز بسائڈ ہر، اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی لیٹا ہوا تھا. اپان ہر آرم، اس کے بازو کے اوپر. ویئر ہی ہیڈ فالن اسلیپ، جہاں پہ وہ بچہ جو تھا وہ سویا ہوا تھا. ایٹ ہر بریسٹ، اس کے چھاتی کے اوپر. دا یلو نرس وومن سیٹ beside a window fanning herself، اور پیلے رنگ کی جو نرس
تھی عورت وہ ونڈو کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے آپ کو پنکھا چلا رہی تھی. میڈم والمونڈے بینٹ ہر پورٹلی فیگر اور ڈیزائری اینڈ کسڈ ہر. تو میڈم والمونڈے نے اپنی بھاری جسامت، پورٹلی مین ہیوی، بھاری جسامت جو تھی وہ ڈیزائری کے اوپر وہ جھکی اور اس نے ڈیزائری کو کس کیا، چوما. ہولڈنگ ہر ٹینڈرلی ان ہر آرمز، اور آرام سے اس نے اپنے بازو میں اس کو پکڑا. دین شی ٹرن ٹو دا چائلڈ، پھر اس کے بعد اس نے بچے کی طرف دیکھا. دس از ناٹ دا بیبی شی ایکسکلیمڈ. تو اس نے بچے کو دیکھا، وہ چیخنے لگی کہ یہ تو بچہ نہیں ہے. اینڈ اسٹارٹل ٹون، حیرانگی والے لہجے میں. فرینچ واز دا لینگویج اسپوکن ایٹ والمونڈے ان دوز ڈیز. تو ان دنوں میں فرانسیسی زبان جو تھی وہ والمونڈے فیملی میں بولی جاتی تھی یا سمجھی جاتی تھی. آئی نو یو ووڈ بی اسٹونشڈ، مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ بچہ جب دیکھیں گی تو حیران ہو جائیں گی. لافٹ ڈیزائری، ڈیزائری ہنس کے اس کو بتانے لگی. ایٹ دا وے ہی ہیز گرون، جس طرح سے یہ اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے، اس سے آپ کو شاید حیرانگی ہو چکی ہوگی. لک ایٹ ہیز لیگز ماما، تو ماما آپ اس کی لیگز کو دیکھیں. اینڈ ہیز ہینڈز، اور اس کے ہاتھ دیکھیں. اینڈ فنگرز نیلز، اور اس کی جو ناخن ہے ریئل فنگر نیلز، اور یہ حقیقی جو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بڑے انسان کے ناخن ہو. زینڈرین ہیڈ ٹو کٹ دیم دس مارننگ، زینڈرین نے، جو زینڈرین اس کی نرس ہے، آیا ہے اس کا نام ہے. تو زینڈرین نے آج صبح اس بچے کے ناخن کو کاٹا ہے. isn't it true زینڈرین، تو زینڈرین سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں ہے. the woman bowed her turbaned head majestically. تو زینڈرین نے اپنے سر کے اوپر جو اس نے چادر رکھی ہوئی تھی تو اس نے اپنا سر ہلایا اور بڑے خوبصورت طریقے سے، میجسٹکلی، بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو جواب دیا کہ ہاں آف کورس میڈم، یقیناً میڈم. اینڈ دا وے ہی کرائز وینٹ آن ڈیزائری از ڈیفننگ، اور یہ بچہ جب چلاتا ہے تو اس کی اتنی زوردار آواز ہے کہ انسان کو بہرا کر دیتا ہے. ڈیفننگ، بہرا کر دینے والی آواز. آرمنڈ ہارڈ ہیم دا ادر ڈے ایز فار ایز لا بلینکس کیبن. تو اگلے دن آرمنڈ نے اس بچی کی آواز، لا بلینکس کیبن ایک جگہ کا نام ہوگا، مطلب یہ وہاں سے کافی دور ہوگا، تو وہاں آرمنڈ نے اس بچی کی آواز سنی. مطلب یہ ہے کہ اتنی زوردار آواز ہے اس کی کہ اس کی آواز جو ہے آرمنڈ نے لا بلینکس کیبن کے ساتھ بھی اس کی آواز سنی. میڈم والمونڈے ہیڈ نیور ریمووڈ ہر آئیز فرام دا چائلڈ. لیکن میڈم والمونڈے اسی طرح اس بچی کی طرف دیکھتی رہی. شی لفٹڈ ایٹ اینڈ واکڈ ود ایٹ اوور ٹو دا ونڈو دیٹ واز لائٹسٹ. تو اس نے اس بچے کو اٹھایا، میڈم والمونڈے نے اس بچے کو اٹھایا اور اس بچے کو اٹھا کے وہ کھڑکی کی طرف گئی جہاں سے وہ روشنی آ رہی تھی. شی اسکینڈ دا بیبی نیروللی، اور میڈم والمونڈے نے اس بچے کو بڑے غور سے دیکھا. دین لکڈ ایز سرچنگلی ایٹ زینڈرین، اور پھر زینڈرین کی طرف متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگی. ہوز فیس واز ٹرن ٹو گیز اکراس دا فیلڈس، جس کا چہرہ جو تھا وہ کھیتوں کی طرف تھا اور کھیتوں کی طرف بڑے غور سے کسی چیز کو دیکھ رہی تھی. گیز کا مطلب ہے غور سے دیکھنا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا. یس دا چائلڈ ہیز گرون ہیز چینجڈ سیڈ میڈم والمونڈے. میڈم والمونڈے کہنے لگی کہ یہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے اور ابھی چینج ہو گیا ہے. سلولی ایز said Madame Valmont slowly as she replaced it beside its mother. تو جو ہی میڈم والمونڈے نے اس بچے کو اپنے مدر کے ساتھ چھوڑا تو یہ اس نے اس کو بتایا کہ ہاں یہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے اور چینج ہو گیا ہے.
وٹ ڈز آرمنڈ سے، لیکن آرمنڈ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ میڈم والمونڈے پوچھتی ہے ڈیزائری سے. ڈیزائریز فیس بیکم سفسڈ ود دا گلو دیٹ واز ہیپینس ایٹ سیلف. ڈیزائری کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، خوشی سے لال ہو گیا. اوہ آرمنڈ از دا پراؤڈسٹ فادر ان دا پیرش، کہ آرمنڈ جو ہے پیرش میں سب سے پراؤڈسٹ فادر ہے، وہ اپنے بچے کے اوپر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں، اپنے بچے کا بہت زیادہ پرائڈ لیتے ہیں. آئی بلیو چیفلی بیکاز اٹ از اے بوائے، میرا یقین ہے شاید اسی وجہ سے کہ یہ میل بچہ ہے. ٹو بیئر ہز نیم، اور بعد میں یہ اس کا وارث بنے گا. داؤ ہی سیز ناٹ، اگرچہ اس نے اس کا اظہار نہیں کیا. دیٹ ہی وڈ ہیو لوڈ اے گرل ایز ویل، کہ اگر اس کی جگہ کوئی بچی بھی پیدا ہوتی تو بھی وہ اس سے اتنا محبت کرتے. بٹ آئی نو اٹ از ناٹ ٹرو، آئی نو ہی سیز دیٹ ٹو پلیز می، لیکن میں جانتی ہوں، مجھے پتہ ہے یہ شاید اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر بچی بھی ہوتی تو میں ان سے اتنا محبت کرتا، کہ آرمنڈ شاید مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ماما شی ایڈڈ ڈرائنگ میڈم والمونڈیز ہیڈ ڈاؤن ٹو ہر اینڈ اسپیکنگ ان اے وسپر، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی بات جاری رکھی اور میڈم والمونڈے کے ساتھ قریب ہو گئی اور اس نے سرگوشی کر کے یہ بتایا، ہی ہیز ناٹ پنشڈ ون آف دیم سنس دا بیبی از بورن، کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے آرمن نے کسی بھی نوکر کو کوئی سزا نہیں دی. ایون نیگرولین who pretended to have burnt his leg، حتیٰ کہ نیگرولین جو اس کے نوکر کا نام ہے، اس نے یہ بہانہ بنایا کہ اس کی ٹانگ جو ہے وہ جل گئی ہے، that he might rest from work، اور شاید اسی وجہ سے اس نے یہ بہانہ بنایا کہ اس کو کام کرنے سے ریسٹ مل جائے. he only laughed، لیکن جب اس کو پتہ چلا تو وہ صرف مسکرائے. and said نیگرولین واز اے گریٹ اسکیمپ، اور صرف اس نے یہی کہا کہ نیگرولین جو ہے بہت بڑا بہانے باز ہے. اسکیمپ کا مطلب ہے بہانے باز. او ماما آئی ایم سو ہیپی اٹ فرائٹنز می، اے میرے ماما میں بہت زیادہ خوشی ہوں اور اس خوشی کی وجہ سے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے. وٹ ڈیزائری سیڈ واز ٹرو، ڈیزائری نے جو کچھ بھی کہا یہ بالکل سچی باتیں انہوں نے کہیں اور سچ بولا. میرج اینڈ لیٹر دا برتھ آف ہز سن ہیڈ سافٹنڈ آرمنڈ ایبنیز امپیریس اینڈ ایگزیکٹنگ نیچر گریٹلی. شادی اور پھر اس کے بعد بچے کی پیدائش نے آرمنڈ ایبنی کا جو تحکمانہ لہجہ تھا، امپیریس تحکمانہ لہجہ، وہ تحکمانہ لہجہ جو تھا وہ بالکل تبدیل کیا تھا. دس واز وٹ میڈ دا جینٹل ڈیزائری سو ہیپی، جس کی وجہ سے یہ ڈیزائری جو تھی وہ بہت زیادہ خوش تھی. فار شی لاؤڈ ہیم ڈیسپریٹلی، اور کیونکہ وہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. ڈیسپریٹ مین شوقیہ کو کہتے ہیں، ڈیسپریٹ شوقین ہونا، مشتاق ہونا. وین ہی فراؤنڈ شی ٹریمبلڈ، تو فراؤن کہتے ہیں غصے میں ہونا. جب وہ غصے میں ہوتا تھا تو وہ ترتراتی تھی. ٹریمبل ترترانا، کانپنا. ٹریمبل کا مطلب ہے کانپنا. تو جب وہ غصے میں ہوتا تھا تو وہ کانپتی تھی، بٹ لاؤڈ ہیم، لیکن اس سے محبت کرتی تھی. وین ہی اسمائلڈ، جب وہ مسکراتا تھا، شی آسکڈ نو گریٹر بلیسنگ آف گاڈ، تو وہ اللہ سے کچھ اور نہ مانگتی. مطلب یہ ہے کہ جب آرمنڈ اچھے موڈ میں ہوتا تھا اور مسکراتا تھا تو پھر ڈیزائری کو اللہ سے کوئی اور چیز نہیں چاہیے تھی، تو پھر ڈیزائری اللہ سے کچھ اور نہ مانگتی. بٹ آرمنڈز ڈارک ہینڈسم فیس ہیڈ ناٹ آفن ڈسفیگرڈ بائی فراؤنس سینس دا ڈے ہی فیل ان لو ود ہر. لیکن آرمنڈ کے خوبصورت اور گہرے چہرے کے اوپر اس وقت سے
غصے کے جو آثار تھے وہ اس نے کبھی نہیں دیکھے جس وقت سے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی. When the baby was about 3 months old, Desiree awoke one day to the conviction that there was something in the air menacing her peace. جب بچہ 3 ماہ کا ہوا تو ایک دن جب ڈیزائری اٹھی اس خیال کے ساتھ، کنویکشن کہتے ہیں عقیدے کو، اس عقیدے کے ساتھ that there was something in the air menacing her peace، کہ ہوا میں کوئی ایسی چیز محسوس ہو رہی تھی جو اس کے امن کے لیے خطرہ بنا ہوئی تھی، جو اس کے امن کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی. menace mean endanger، خطرے میں ہونا. It was at first too subtle to grasp، پہلے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئی. grasp mean سمجھنا. It had only been a disquieting suggestion. Disquiet is the opposite of quiet. یہ کوئی ایسی تجویز تھی جو اس کو بولنے پہ اکسا رہی تھی. An air of mystery among the blacks، یہ سیاہ فام لوگوں کی ایک پر اسرار کیفیت تھی. Unexpected visits from far off neighbors who could hardly account for their coming، اور اس کے علاوہ ڈیرے کے گھر میں دور دراز کے پڑوسیوں کا غیر متوقع طور پر آنا. Then a strange and awful change in her husband's manner، اور پھر اس کے بعد اس کے خاوند کے رویے میں عجیب اور غیر متوقع تبدیلی which she dared not ask him to explain، اور ڈیزائری میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ آرمنڈ سے اس کے بارے میں سوال کرے. When he spoke to her it was with averted eyes، تو جب ڈیزائری آرمنڈ سے بات کرتی تھی، averted eyes کا مطلب یہ ہے نظر پھیرنا، نظر پھیر کے بات کرنا، منہ موڑ کے بات کرنا. تو وہ نظر پھیر کے، اپنی نظریں پھیر کے آرمنڈ سے بات کرتی تھی. From which the old love light seemed to have gone out، اور ڈیزائری کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ آرمنڈ کی آنکھوں میں جو محبت کی روشنی تھی وہ مدھم پڑ گئی تھی یا ختم ہو گئی تھی. He absented himself from home، پھر اس کے بعد آرمنڈ نے گھر آنا چھوڑ دیا. And when there avoided her presence، اور جب وہ گھر آ جاتے تھے پھر بھی وہ ڈیزائری کی موجودگی کو اوائڈ کرتے تھے. And that of her child، اور آرمنڈ اور ڈیزائری کا جو بچہ تھا اس کو بھی آرمنڈ اوائڈ کرتے تھے وداؤٹ ایکسکیوز، بغیر کسی ایکسکیوز کے، بغیر کسی معافی کے. And the very spirit of Satan seemed suddenly to take hold of him، اور ڈیزائری کو یوں محسوس ہونے لگا کہ آرمنڈ کے اوپر شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے. in his dealings with the slaves، اور نیگروز کے ساتھ، ان کے نوکروں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا اس میں بھی وہ بڑے ہارش یا ریجڈ بن گئے. ڈیزائری واز میزریبل انف ٹو ڈائی، ڈیزائری سے سب کچھ دیکھ کے برداشت نہیں ہو سکتا تھا. She sat in her room one hot afternoon، ایک afternoon جب وہ اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی. listlessly drawing through her fingers the strands of her long silky brown hair that hung about her shoulders. listlessly کا مطلب ہے absent mindedly، غیر حاضر دماغی کے ساتھ وہ اپنی انگلیاں جو تھی وہ اپنے سر کے بالوں میں پیر رہی تھی. وہ اپنی انگلیاں بے خیالی کے ساتھ اپنے بے ترتیب بالوں میں، اپنے لمبے براؤن بالوں کے جو لیٹس ان کے بنے ہوئے تھے ان میں وہ غیر حاضر دماغی کے ساتھ وہ انگلیاں مارتی رہی. دا بیبی ہاف نیکڈ، اس کا بچہ جو تھا وہ آدھا ننگا تھا. lay asleep upon her own great mahogany bed، اور وہ بچہ سویا ہوا تھا. میگنی کہتے ہیں بہت بڑا بیڈ، جو اکثر شادیوں کا بیڈ ہوتا ہے.
اس بیڈ کے اوپر. میگنی کا مطلب ہے بہت بڑا بیڈ. تو اس بڑے بیڈ کے اوپر اس کا بچہ جو تھا وہ سویا ہوا تھا. دیٹ واز لائک اے سمپچوس تھرون. اور یہ بیڈ جو تھا ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ایک بہت بڑا تخت ہو. سمپچوس ویسے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کا لفظی مطلب لذیذ ہے, لیکن یہاں پہ اس بیڈ کے لیے استعمال ہوا ہے تو اٹ مینس, تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے, یہاں پہ اس کا مطلب ہے شاندار. تھرون کہتے ہیں تخت کو, مطلب یہ ہے کہ یہ تخت نما بیڈ تھا. with its satin lined half canopy, اور اس کی آدھی کینوپی جو تھی اس کے اوپر سیٹن کے لائنز بنے ہوئے تھے. one of LeBlanc's little quadroon boy, لیبلینکیز فیملی کا ایک چھوٹا سانولے رنگ کا بچہ, کوادرون سانولے رنگ کا گندمی رنگ کا بچہ جو تھا, half naked too, وہ بھی آدھا ننگا تھا, stood fanning the child slowly with a fan of peacock feathers, اور وہ پیکاک کے فیدرز کے ساتھ اس بچے کو پنکھا چلا رہا تھا. Desire's eyes had been fixed absently and sadly upon the baby. ڈیزائری کی آنکھیں جو تھی وہ افسردگی کے ساتھ اور غیر حاضر دماغی کے ساتھ اس بچے کے اوپر مرکوز تھی. while she was striving to penetrate the threatening mist that she felt closing about her, اور وہ یہ کوشش کر رہی تھی کہ جو خطرے والی جو فیلنگز ہے ان کی آرمنڈ کے خلاف وہ کسی نہ کسی طرح وہ اس ایٹماسفیئر میں پینیٹریٹ کر سکے, داخل کر سکے. شی لکڈ فرام ہر چائلڈ ٹو دا بوائے, تو وہ اس بچے سے جو آرمنڈ اور ڈیزائری کے بچے کو پنکھا چلا رہی تھی, کبھی اس کو دیکھتی اور کبھی اپنے بچے کو دیکھتی. who stood beside him and back again over and over, اور کبھی وہ اس سے نظریں ہٹاتی اور کبھی وہ ان دونوں کو دیکھتی. تو بار بار مطلب یہ کہ یہ عمل جاری تھا, کبھی وہ اپنے بچے کو دیکھتی اور کبھی اس بچے کو دیکھتی جو اس کے بچے کو پنکھا چلا رہی تھی. it was a cry that she couldn't help, تو یہ ایک ایسی چیخ تھی جس کا جواب وہ اپنے آپ میں تلاش کر رہی تھی. which she was not conscious of having uttered, اور وہ اس قسم کے احساسات کا اور وہ اس قسم کے جذبات اور احساسات کو اور وہ اس قسم کے جذبات اور احساسات کا اظہار نہیں کر سکتی تھی. اٹر کا مطلب ہے اظہار کرنا. The blood turned like ice in her veins, ڈیزائری کی رگوں میں خون جو تھا وہ منجمد ہونے لگا. and a clammy moisture gathered upon her face, اور اس کے چہرے کے اوپر عجیب قسم کی جو نمی تھی وہ جمع ہو گئی. she tried to speak to the little quadroon boy, اس نے کوشش کی کہ اس چھوٹے سانولے رنگ کے بچے کے ساتھ بات کر سکے. but no sound would come, لیکن کوئی آواز اس سے باہر نہ آ سکی. at first when he heard his name uttered, اور پہلی دفعہ جب اس نے اپنا نام سنا, اس بچے نے اپنا نام سنا, کسی نے اس کو اپنے نام سے بلایا, he looked up, تو اس نے اوپر دیکھا, and his mistress was pointing to the door, اور اس کی جو مسٹریس تھی وہ ان کو دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی. he laid aside the great soft fan, تو اس نے وہ خوبصورت بڑا پنکھا آرام سے رکھ دیا, and obediently stole away, اور بڑی فرما برداری کے ساتھ وہاں سے چلے گئے. over the polished floor on his bare tattoos, اور اس چمکدار فرش کے اوپر ننگے پاؤں کے ساتھ وہ بچہ جو تھا وہاں سے بڑے فرما برداری کے ساتھ چلا گیا. she stayed motionless, ابھی وہ ساکن کڑی تھی, ڈیزائری ابھی ساکن کڑی تھی. with gaze reverted upon her child, اور وہ اپنے بچے کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے. and her face the picture of fright, اور اس کا چہرہ خوف کی ایک تصویر بنی ہوئی تھی. presently her husband entered the room, اس وقت اس کے ہسبینڈ جو تھے وہ
کمرے میں داخل ہو گئے and without noticing her went to a table, اور اسے دیکھے بغیر ٹیبل کی طرف گئے and began to search among some papers which covered it, اور اس ٹیبل میں سے جو کاغذ پڑے ہوئے تھے اس میں سے کوئی کاغذ تلاش کرنے لگے. جس طرح کہ کسی انسان کو جب آپ انوائٹ کرتے ہیں تو جب آپ روم میں داخل ہوتے ہیں تو بجائے اس کو دیکھنے کے آپ ٹیبل کی طرف یا ٹیبل کے اوپر جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں یا ٹیبل کے اوپر جو چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہے اس میں کوئی سرچنگ آپ شروع کرتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے یا اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. آرمنڈ شی کال ٹو ہیم. اب ڈیزائری نے آرمنڈ کو آواز دی کہ آرمنڈ in a voice which must have stabbed him if he was a human. ایک ایسے دردناک آواز میں کہ اگر وہ انسان ہوتا تو وہ آواز آرمنڈ میں خنجر کی طرح پیوست ہو جاتا. So what a beautiful sentence it is کہ اگر وہ انسان ہوتا تو ڈیزائری کی یہ آواز آرمنڈ میں خنجر کی طرح پیوست ہو جاتا. But he didn't notice. لیکن اس نے کوئی لیفٹ نہیں کرائی. آرمنڈ شی سیڈ اگین. وہ دوبارہ بولنے لگی. آرمنڈ دین شی روز اینڈ ٹاٹرڈ ٹورڈز ہیم. پھر وہ اٹھی اور آرمنڈ کی طرف آہستہ چلنے لگی. ٹاٹر مین آہستہ چلنا. آرمنڈ شی پینٹڈ ونس مور. تو تیسری دفعہ اس نے آرمنڈ کو آواز دیا، لیکن اس دفعہ جب وہ آواز دے رہی تھی تو وہ ہانک رہی تھی. پینٹ کا مطلب ہے ہانکنا. پینٹ کا مطلب ہے ہانکنا. کلچنگ ہز آرم. اور اس نے اس کے بازو کو پکڑا. لک ایٹ آور چائلڈ. اور آرمنڈ کو بتایا کہ آپ اپنے بچے کو دیکھو، ہمارے بچے کو دیکھو. وٹ ڈز اٹ مین ٹیل می. اس کا کیا مطلب ہے آپ مجھے بتائیں. ہی کولڈلی بٹ جینٹلی لوزنڈ ہر فنگرس. تو اس نے سرد مہری کے ساتھ، کولڈلی سرد مہری کے ساتھ، جینٹلی آہستہ طور پر اس نے اس کی فنگر سے، اس کی انگلیوں سے اپنے آپ کو چھڑایا. اینڈ تھرسٹ دا ہینڈ اوے فرام ہم. اور اس نے ڈیزائری کا ہاتھ جو تھا وہ اپنے آپ سے دور پھینکا. ٹیل می وٹ اٹ مینس شی کرائڈ ڈسپریجنگلی. اور مایوسی سے وہ چیخنے لگی، چلانے لگی کہ مجھے بتائیں اس کا کیا مطلب ہے. اٹ مینز ہی آنسرڈ لائٹلی. تو اس نے آہستہ جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے دیٹ دا چائلڈ از ناٹ وائٹ. بچہ جو ہے گورا نہیں ہے. اٹ مینز دیٹ یو آر ناٹ وائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گوری نہیں ہو. A quick conception of all that this accusation meant for her nerved her with unwanted courage to deny it. تو آرمنڈ نے ڈیزائری کے اوپر جو الزام لگایا، اس الزام کی جلدی سوچ کی وجہ سے ڈیزائری کے اندر ایک غیر معمولی قسم کی کرج پیدا ہو گئی، غیر معمولی قسم کی ہمت یا غیر معمولی قسم کا حوصلہ پیدا ہو گیا، اور اس نے اس کو انکار کیا. ڈینائی انکار کرنا. اٹ از اے لائی. یہ جھوٹ ہے. اٹ از ناٹ ٹرو. یہ سچ نہیں ہے. آئی ایم وائٹ. میں گوری ہوں. لک ایٹ مائی ہیئر. میری بالوں کو دیکھو. اٹ از براؤن. یہ براؤن ہے. اینڈ مائی آئیز آر گرے. اور میری آنکھیں بھی گرے ہیں. جو انسان پیور وائٹ نہیں ہوتا تو اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ کالی ہوتی ہے. لیکن ڈیزائری کہتی ہے کہ میری آنکھیں بھی تو گرے ہے. آرمنڈ یو نو دے آر گرے. آرمنڈ آپ کو پتہ ہے کہ میری آنکھیں جو ہے گرے ہے. اینڈ مائی اسکن از فیئر. اور میری اسکن بھی فیئر ہے. سیزنگ ہیز ریسٹ. اور ڈیزائری نے آرمنڈ کی کلائی کو پکڑا. لک ایٹ مائی ہینڈ. میری ہاتھوں کو دیکھو. وائٹر دین یورس. آپ کے ہاتھوں سے زیادہ سفید ہے. آرمنڈ شی لافڈ ہسٹیریکلی. آرمنڈ سے وہ کہنے لگی اور پھر اس کے بعد وہ ہنسنے لگی پاگلوں کی طرح. ہسٹیریا بیسیکلی ایک بیماری ہے جس میں انسان کو دورے پڑتے ہیں.
ہنسی کے بھی اور رونے کی بھی. سو ہسٹریکلی پاگلوں کی طرح وہ ہنسنے لگی. ایز وائٹ ایز لا بلینکس. لا بلینکس کوئی ایک فیملی ہے، وائٹ فیملی، تو اس کی طرح میرے ہاتھ بھی وائٹ ہے. ہی ریٹرنڈ کرولی. تو وہ واپس آئے بڑے سختی کے ساتھ. اینڈ وینٹ اوے. ہی ریٹرنڈ کرولی اینڈ وینٹ اوے لیونگ ہر alone with her child. تو وہ واپس آئے اور تیزی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے ڈیزائری کو اپنے بچے کے ساتھ چھوڑ کر. when she could hold a pen in her hand. جب ڈیزائری اس بات کی قابل ہو گئی کہ وہ اپنے ہاتھ میں پین کو تما سکے. she sent a despairing letter to Madame Valmont. تو اس نے میڈم والمونڈے کو ایک مایوس کن خط لکھا. my mother tell me I am not white. میرے مدر مجھے بتاؤ کہ میں گوری نہیں ہوں. Armand has told me I am not white. آرمنڈ نے مجھے بتایا کہ میں گوری نہیں ہوں. For God's sake tell them it is not true. خدا کے لیے ان کو بتاؤ کہ یہ سچ نہیں ہے. You must know it is not true. آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سچ نہیں ہے. I shall die. میں مر جاؤں گی. I must die. مجھے ضرور مرنا چاہیے. I cannot be so unhappy. میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی. And live. اور اس ذلت کے ساتھ میں زندہ نہیں رہ سکتی. The answer that came was as brief. تو میڈم والمونڈے کی طرف سے اس خط کا جو جواب آیا وہ بڑا مختصر تھا. My own Desiree. میری پیاری ڈیزائری. Come home to Valmont. گھر واپس آ جاؤ والمونڈے میں. والمونڈے میں جو آپ کا اپنا گھر ہے وہاں واپس آ جاؤ. Back to your mother. اپنی مدر کی طرف واپس آ جاؤ. Who loves you. جو آپ سے محبت کرتی ہے. Come with your child. اپنا بچہ بھی ادھر لے آؤ. When the letter reached Desiree, she went with it to her husband's study room. جب یہ خط ڈیزائری کو پہنچا، ڈیزائری کو مل گیا، تو ڈیزائری اس خط کو لے کر اپنے ہسبینڈ کی اسٹڈی روم میں چلی گئی. And laid it open upon the desk. اور اس نے اس خط کو اس ڈیسک آرمنڈ کے ڈیسک کے اوپر، آرمنڈ کے ٹیبل کے اوپر کھولا. Before which he said. جس کے آگے وہ بیٹھے ہوئے تھے. She was like a stone image. ابھی اس وقت ڈیزائری کی جو حالت ہے وہ اس طرح دکھائی دے رہی تھی کہ وہ پتھر کا ایک مجسمہ ہو، پتھر کی ایک تصویر ہو. سائلنٹ، خاموش، وائٹ، سفید، موشن لیس، ساکن. after she placed it there. جب اس نے وہ خط آرمنڈ کے ٹیبل کے اوپر رکھا تو ڈیزائری ایسے دکھائی دیتی تھی کہ وہ ایک بت ہو، خاموش، ساکن. ڈیزائری کے ٹیبل کے سامنے وہ کڑی تھی. In silence he ran his cold eyes over the written words. خاموشی کے ساتھ اور سرد مہری کے ساتھ آرمنڈ نے اس خط کے جو الفاظ تھے یا اس خط کی جو لائنز تھی ان کے اوپر اپنی نظریں دوڑائی. He said nothing. اس نے کچھ بھی نہیں کہا. Shall I go, Armand? اور ڈیزائری نے پھر پوچھا کہ کیا مجھے جانا چاہیے. He asked in tones sharp with agonized suspense. ڈیزائری ایسے لہجے میں آرمنڈ سے پوچھ رہی تھی کہ اس میں بہت زیادہ ذہنی اذیت والا تجسس پایا جاتا تھا. مطلب کسی انسان سے آپ پوچھ بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ کیا میں اپنے مدر کے گھر جاؤں یا نہ جاؤں. یس گو. تو آرمنڈ نے جواب دیا کہ ہاں آپ جائیں. ڈو یو وانٹ می ٹو گو. کیا آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں جاؤں. یس آئی وانٹ یو ٹو گو. ہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ جائیں. He thought Almighty God had dealt cruelly and unjustly with him. اب یہاں پہ آرمنڈ یہ سوچنے لگا کہ اللہ نے اس کے ساتھ ظلم والا معاملہ کیا ہے یا نا انصافی والا معاملہ کیا ہے. And felt somehow that he was paying him back in kind when he stepped thus into his wife's soul. اور وہ یہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ یہ زیادتی اللہ تعالیٰ کو واپس کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ اس کا کفارہ ادا کر رہے ہیں جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس قسم کے ظالمانہ یا اس قسم کے دردناک لہجے میں بات کر رہا ہے. Moreover, he no longer loved her. اس کے بعد
وہ ڈیزائری سے محبت نہیں کرتے تھے بیکاز آف دا انکانشیس انجری شی ہیڈ براٹ اپان ہز ہوم اینڈ ہز نیم، کہ ان کے ڈیزائری نے اس کے خاندان کے نام کو یا اس کے اپنے نام کو مجروح کیا تھا، کہ ڈیزائری کی پیرنٹیج جو تھی وہ ان نون تھی، اور آرمنڈ جو تھا وہ ایک بڑا اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. شی ٹرنڈ اوے لائک ون اسٹنڈ بائی اے بلو، تو وہ اس طرح وہاں سے مڑی جس طرح کہ حیرانگی کے اس وار نے ڈیزائری کا منہ جو تھا وہ موڑ لیا. اینڈ واکڈ سلولی ٹورڈز دا ڈور، اور وہ آہستہ دروازے کی طرف گئی، ہوپنگ ہی وڈ کال ہر بیک، اور وہ ابھی بھی یہ امید کر رہی تھی کہ شاید آرمنڈ اس کو واپس بلائے. گڈ بائے آرمنڈ شی مونڈ، تو اس نے آرمنڈ کو بتایا گڈ بائے، اللہ حافظ. مونڈ کا مطلب ہے اذیت ناک آواز، دردناک آواز، تو بڑے دردناک آواز میں اس نے آرمنڈ کو الوداع کہا. ہی ڈیڈنٹ آنسر ہر، لیکن آرمنڈ نے اس کو اس کا جواب نہیں دیا. دیٹ واز ہز لاسٹ بلو ایٹ فیل، تو آرمنڈ نے جب جواب نہیں دیا تو یہ ایسا ہی تھا کہ جیسا کہ آرمنڈ نے تقدیر کی دیوار کو آخری دھکا دے دیا. ڈیزائری وینٹ ان سرچ آف ہر چائلڈ، پھر اس کے بعد ڈیزائری اپنے بچے کی تلاش میں گئی. زینڈرین واز پیسنگ دا سومبر گیلری ود ایٹ، جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ جو تھا وہ زینڈرین کے ساتھ تھا، اور زینڈرین گیلری میں گھوم رہی تھی. شی ٹک دا لٹل ون فرام دا نرسز آرم، تو اس نے اس بچے کو، ڈیزائری نے اپنے بچے کو زینڈرین سے لے لیا. with no word of explanation، بغیر کچھ بتائے. and descending the steps walked away under the live oak branches، اور وہ واپس جانے لگی شابلوت درخت کے شاخوں میں سے ہوتی ہوئی، وہ وہاں سے واپس چلی گئی. It was an October afternoon، the sun was just sinking، یہ اکتوبر کے سپہر کا وقت تھا جب سورج جو تھا وہ ڈوب رہا تھا. Out in the still fields the negroes were picking cotton، باہر کھیتوں میں نیگروز جو تھے وہ کاٹن کی چڑائی کر رہے تھے. Desiree had not changed the thin white garment nor the slippers which she wore، اور ڈیزائری اسی ڈریس میں گھر سے واپس آئی تھی جو ڈریس اس نے پہنا تھا گھر کے اندر، اور جو سلیپر اس نے پہنے تھے اسی سلیپرز میں سے وہ باہر آئی. ہر ہیئر واز انکورڈ، اور اس کے بال جو تھے وہ ڈھانپے ہوئے نہیں تھے. اینڈ دا سنز ریز براٹ اے گولڈن گلیم فرام اٹس براؤن میشز، اور سورج کی شعاعیں اس کی بالوں میں سے جب وہ باہر نکلتی تھی تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ یہ براؤن کلر کی ایک جالی ہے. میش کا مطلب ہے جالی. واٹ اے بیوٹیفل کمپیریزن. تو رائٹر نے ڈیزائری کے بالوں میں سے سورج کی کرنوں کا باہر آنا اس کو ایسا لگا جس طرح کہ جو جالی ہوتی ہے، جالی کے تاروں میں سے جو روشنی کی شعاعیں باہر آتی ہے، تو اس طرح ڈیزائری کے بال بھی اس کو اسی طرح محسوس ہوئے. She didn't take the broad beaten road which led to the far off plantation of Valmonde، تو بجائے اس کے کہ ڈیزائری اسی روڈ کے اوپر، اسی سڑک کے اوپر جاتی جس کے اوپر سارے لوگ جاتے ہیں، جو معروف رستہ ہے، معروف سڑک ہے، اور یہ رستہ ولمونڈے کی جھاڑیوں کی طرف جاتا ہے. She walked across a deserted field، وہ ایک ویران کھیت کی طرف جانے لگی. Where the stubble bruised her tender feet، اسٹبل بیسیکلی جب کھیت میں فصل کی کٹائی ہو جاتی ہے تو بیس میں اس کے نوکیلے قسم کے سٹیم رہ جاتے ہیں، تو اس سٹیم کو اسٹبل کہتے ہیں. تو ڈیزائری جب ان کھیتوں میں سے جا رہی تھی تو اس کی نازک ٹانگیں جو تھی وہ زخمی ہو گئی. سو ڈیلیکیٹلی شارٹ،
اینڈ ٹور ہر تhin gown ٹو shreds. اور اس کا جو نرم لباس جو اس نے پہنا ہوا تھا اور جو گاؤن اس نے پہنا ہوا تھا وہ چونکہ سٹیمز جو تھے وہ نوکیلے تھے تو وہ اس میں پس گیا اس کا ڈریس یا اس کا گاؤن، جس کی وجہ سے اس کی بھی چیتڑے بن گئے. She disappeared among the reeds and willows that grew thick among the banks of the deep, sluggish stream, and she didn't come back. تو ڈیزائری جو تھی وہ ان جھاڑیوں میں سے غائب ہو گئی، اور یہ جھاڑیاں جو تھی وہ اگی ہوئی تھی ایک ندی کے کنارے، اور یہ ندی جو تھی آہستہ آہستہ بہہ رہی تھی. اینڈ شی ڈڈنٹ کم بیک اگین، اور وہ واپس نہیں آئی. Some weeks later there was a curious scene enacted at لیابری. چند ہفتے بعد لیابری کے گاؤں میں ایک عجیب قسم کا واقعہ پیش آیا. enacted کا مطلب ہے پیش آنا. And the center of the smoothly swept backyard was a great bonfire. ان کے گھر کے پچھلے صحن کے سینٹر میں ایک بہت بڑی آگ جو تھی وہ روشن کی گئی تھی. آرمنڈ ایبنی set in the wide hallway that commanded a view of the spectacle. آرمنڈ ایبنی جو تھے وہ بہت بڑا ہال وے جو تھا اس کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح کہ کوئی نواب ہوتا ہے، کوئی ملک ہوتا ہے، اور وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے. And it was he who dealt out to a half dozen negroes the material which kept this fire ablaze. اور آرمنڈ ایبنی ہی ان آدھے درجن اپنے نوکروں کو ہدایات دے رہے تھے کہ کون کون سی چیزیں آپ نے اس آگ کے اوپر رکھنی ہے. ابھی وہ ڈیزائری سے تو اس نے جان چھڑا دی، ابھی وہ ڈیزائری کی جتنی بھی بلانگنگز ہے یا اس کے بچے کی جتنی بھی بلانگنگز ہے یا ان کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، وہ ساری نشانیاں بھی ابھی یہ خبیث ختم کرنا چاہتا ہے. A graceful cradle of willow. تو سب سے پہلی چیز جو انہوں نے اس آگ میں جلائی وہ ایک انتہائی خوبصورت، گریسفل خوبصورت ویلو ایک درخت کا نام ہے جسے بیت کہتے ہیں. بیت کے درخت کی بنی ہوئی، بیت کے درخت کا بنا ہوا ایک پنگوڑا، کریڈل کہتے ہیں پنگوڑا. تو بیت کے درخت کا بنا ہوا پنگوڑا جو تھا، جو اس نے اپنے بچے کے لیے بنوایا تھا، وہ سب سے پہلے انہوں نے اس آگ کے اوپر رکھا. with all its dainty furbishing. اور یہ پنگوڑا فربشنگ کہتے ہیں پالش کو، جتنا خوبصورت طریقے سے اس کو پالش کیا گیا تھا، تو وہ پالش شدہ جو پنگوڑا تھا انہوں نے آگ کے اوپر رکھا. was laid upon the pyre. پائر کہتے ہیں چھتے کو، وہ لکڑی کا جو چھتا بنایا گیا تھا اس کے اوپر سب سے پہلے اس پنگوڑے کو رکھا گیا. which had already been fed with the richness of priceless لیاتے. اور اس چھتے کے اوپر پہلے سے بچے کے جو قیمتی لباس تھے وہ بھی انہوں نے اس آگ کے اوپر رکھے ہوئے تھے. لیاٹے کہتے ہیں بچے کے لباس. Then there were silk gowns and velvet and satin ones added to these laces too and embroideries. پھر اس کے بعد اس کے وائف کے جو کپڑے تھے، خواہ وہ سلک کے بنے ہوئے تھے، ویلویٹ کے، سیٹن کے، لیسز اور ایمبرائڈریز، وہ ساری چیزیں انہوں نے اس آگ کے اوپر رکھیں اور جلایا انہوں نے. فار دا باسکٹ آف فلاورز ہیڈ بین آف ریئر کوالٹی. اور پھر اس کے بعد پھولوں کی وہ ٹھوکری جو اس نے ڈیزائری کو دی تھی، فرانس سے انہوں نے اس کے لیے منگائی تھی، وہ پھولوں کی ٹھوکری بھی اس نے اس آگ کے چھتے کے اوپر رکھی. دا لاسٹ تھنگ ٹو گو واز اے ٹائنی بنڈل آف لیٹرس. اور آخری چیز جو اس نے اس میں جلانی تھی وہ ایک چھوٹا سا بنڈل تھا لیٹرس کا، خطوط کا. انوسینٹ لیٹل اسکریبلنگس. اسکریبلنگس کہتے ہیں تحریریں. تو ایک چھوٹا سا بنڈل تھا تحریروں کا. دیٹ ڈیزائری ہیڈ سینٹ ٹو ہیم ڈیورنگ دا ڈیز آف دیئر اسپاؤزل. جو ڈیزائری نے آرمن کو ان کی شادی کے دنوں میں لکھے تھے. اسپاؤزل شادی کے دنوں میں لکھے تھے. There was the remnant of one back in the drawer from which he took them. Remnant کہتے ہیں باقیات کو. remnant کہتے ہیں باقیات کو. تو یہ خطوط
یہ لیٹرز ان خطوط کے باقیات میں سی تھی جو ٹیبل کے ڈرائر میں پڑی ہوئی تھی. بٹ اٹ واز ناٹ ڈیزائرز، لیکن یہ ڈیزائری کی نہیں تھی یہ لیٹرز. اٹ واز پارٹ آف این اولڈ لیٹر فرام ہز مدر ٹو ہز فادر. یہ خطوط ان خطوط پر مشتمل تھی جو اس کی مدر نے ان کے فادر کو لکھی تھی. ہی ریڈ اٹ، تو وہ خطوط اس نے پڑھے. شی واز تھینکنگ گاڈ فار دا بلیسنگ آف ہر ہسبینڈز لو. تو ان خطوط میں اس نے اپنے ہسبینڈ کی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس کے ہسبینڈ نے اس کو بہت زیادہ محبت دی تھی. لیکن اس کے علاوہ بٹ ابو آل شی روٹ نائٹ اینڈ ڈے آئی تھینک گاڈ فار ہیونگ سو ارینجڈ آر لائفز دیٹ آر ڈیئر آرمنڈ ول نیور نو دیٹ ہز مدر who adores him belongs to the race that is cursed with the brand of slavery. اور سب سے بڑھ کر آرمنڈ کی مدر نے اپنے ہسبینڈ کو، مطلب یہ ہے کہ آرمنڈ کے فادر کو یہ لکھا تھا کہ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے ان کی زندگی کو اس طرح ترتیب دیا کہ اپنی زندگی میں آرمنڈ کو کبھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کی مدر جو ہے وہ غلاموں کی نسل سے تعلق رکھتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی مدر بلیک ہے. سو دس از ہاؤ دا اسٹوری اینڈز. لیکن جب آرمنڈ کو یہ پتہ چلا کہ ڈیزائری تو وائٹ تھی، مسئلہ تو ان میں تھا، تو وہ وقت جو تھا ابھی گزر گیا تھا، ابھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کہ this is how the story ends. Now we will move to exercise. So in exercise we will first solve the question answers. The first question is write down the central idea of the lesson. So the answer of the question is the central idea of Desiree's baby revolves around the destructive power of racism, social prejudice, and the illusion of identity. The story highlights how rigid social structures and racial bases lead to injustice and personal tragedy. Armand's blind adherence to racist beliefs caused him to reject his wife and child, only to later discover that he himself is of the mixed ancestry. This irony underscores the cruelty of racial discrimination and the devastating consequences of basing one's worth on heritage rather than love and humanity. Question number 2 is, why did Armand not consider Desiree's origin before marrying her? So the answer of the question is, Armand didn't consider Desiree's origin before marrying her because he was deeply in love and blinded by passion. When he first saw her, he was immediately captivated, and his love was so intense that he disregarded her unknown ancestry. Additionally, since Desiree appeared white and came from a respected adoptive family, her background was not questioned at the time. Moreover, Armand came from an aristocratic, slave-owning family that placed great importance on racial purity. His pride in his family name and status likely made him assume that no one would question his wife's racial background, especially since he believed himself to be of pure white lineage. It was only when their baby showed signs of African heritage that he became cruel and rejected Desiree, revealing his deep-seated racism and need to uphold his social reputation. Ironically, his later discovery that he was the one with black ancestry shows how racial identity in that society was based more on perception than truth. Question number 3 is, write a brief character sketch of Armand Ebony. So the answer of the question is, Armand Ebony is a wealthy plantation owner and Desiree's baby by Kate Chopin.
He is a man of strong patience, both in love and in anger. When he falls for Desire, his love is intense and impulsive, leading him to marry her without questioning her ancestry. However, his deep rooted racism and pride in his aristocratic lineage shape his character. Armand is authoritative and harsh, particularly in his treatment of enslaved people on his plantation. His cruel nature becomes even more apparent when he suspects Desire of having black ancestry. He immediately withdraws his love, becoming cold and unfeeling, showing his patriotism of racial purity over human relationships. Ironically, in the end, he discovers that he is the one of mixed heritage, exposing his hypocrisy. This revelation highlights his blind adherence to racial prejudice and the tragic consequences of his arrogance and pride. Question number 4 is, why did the behavior of Armand Ebony change towards Desire as the story proceeds? The answer of the question is, Armand Ebony's behavior towards Desire changes drastically as the story progresses due to his deep seated racism and pride in his family lineage. At the beginning of the story, Armand is passionately in love with Desire and treats her with great affection. However, as their baby grows, it becomes evident that the child has African heritage. Armand, assuming that Desire Armand, assuming that Desire must have black ancestry, becomes distant, cold, and cruel. His love turns into rejection and he even stops speaking to her. His pride and belief in racial superiority overpower his emotions, leading him to drive Desire and their child away. Ironically, in the end, Armand discovers that he is the one with African ancestry, revealing the tragic consequences of his prejudice and blind adherence to social norms. Question number 5 is, why was Desire assumed a reason for his child not being white? So the answer of the question is, Desire was assumed to be the reason of the child not being white because of her unknown parentage. She was found as a baby and raised by the Walmondes, but her biological origins were never discovered. In the racially rigid society of Louisiana, ancestry determined social status, and even a hint of African heritage could lead to discrimination. When the baby's features began to show signs of mixed racial ancestry, Armand Ebony, without any investigation, immediately assumed that Desire must be of black descent. His deep seated racism and pride in his supposedly pure lineage made him unwilling to consider any other possibility. Tragically, it is later revealed that Armand himself had African ancestry, proving his assumption about Desire to be false. Question number 6 is, what is the meaning of the phrase, he was reminded that she was nameless, in the context of Desire's baby? The answer of the question is, in the context of Desire's baby, the phrase, he was reminded that she was nameless, refers to Desire's unknown and she was a foundling discovered as a baby and adopted by the Walmonde family. But her biological parents were never identified. This lack of a clear family name or lineage becomes significant when Armand suspects that their child has African heritage. In a society that placed great importance on racial purity and noble lineage, being nameless meant
that Desiree's background was uncertain and potentially tainted in the eyes of people like Armand. This uncertainty allows him to easily blame her for the child's appearance, leading to her tragic rejection. However, the story's irony is later revealed when Armand discovers that he is the one with black ancestry, not Desiree. Question number 7 is, suggest another ending for the story Desiree's Baby. The answer of the question is, instead of leaving the baby, Desiree, after Armand's rejection, seeks refuge with her adoptive mother, Madame Valmonde, who welcomes her back with open arms. With her mother's support, Desiree decides to confront Armand one final time. She arrives at his plantation, and this time she demands to speak with him. When she presents him with a letter from his own mother revealing his true racial heritage, Armand is forced to confront his own hypocrisy and the cruelty of his actions. In this version, Armand is filled with shame and guilt, realizing the devastating harm he has caused. He begs Desiree for forgiveness and promises to love their child. Desiree, devastated by his betrayal but still compassionate, agrees to return with him. But she decides that her life and her child's future should not be determined by Armand's pride. She demands that he change his treatment of the enslaved people on his plantation, pledging to stay only if his views on race and family evolve. In this alternative ending, the story becomes one of redemption and self realization for Armand. He begins a slow but meaningful transformation, working to embrace his own identity and undo the damage of his prejudiced past. The family begins to heal, and the child grows up loved and accepted despite the social challenges they still face. This ending gives the characters a chance for personal growth and a more hopeful future, breaking free from the destructive forces of racism. So, this is the end of the questions. Now, we will move to the grammatical unit of the exercise. Okay, this is the vocabulary and grammar portion. The first question is, fill in the blanks with appropriate words given in the brackets. So we are given the 4 options. We are supposed to pick one of them. The conference was held at a Didit hall. Option A, spatial. Option B, spacious. Option C, specious. And option D, sociable. So the correct option is option B, spacious. Statement number 2 is that he is very Didit should be evident from the number of friends he has. Option A, sociable. Option B, social. Option C, societal. Option D, society. And here the correct option is option B, social. Statement number 3 is, the gangsters made a did attack on the helpless. This is not helpless, this is helpless. Helpless refugees. Option A, timid. Option B, bold. Option C, valiant. Option D, cowardly. Here the correct option is option B, bold. Number 4, people from villages are migrating to did areas. Option A, urban. Option B, urban. Option C, rural. Option D, rustic. Here the correct option is option B, urban. Statement number 5 is, this drug is not to be taken did. Option A, verbally. Option B, physically.
option C, orally, option D, generally. And here the correct option is option C, orally. And the last statement is the terrorists couldn't did the army advance. Option A, withstand. Option B, withheld. Option C, withdraw. Here the correct option is option A, withstand. Next activity is we are supposed to use the correct form of the words in the brackets. The words are given to us in the brackets and we are supposed to write them in the correct form. So it has been, the word is observation. We will convert it into observed. It has been observed that drivers have become more careless and rash these days. The Traffic Police Committee has decided has decided to take this disregard for traffic rules very seriously. CCTV cameras will be monitored at all times and the traffic offenders will be caught from catch immediately by the police at the next junction. It has been from B. It has been decided to penalize from penalty. Penalize the first instance of law break with a fine and the second with cancellation from cancellation of the driving license. اور ہماری جو اگلی ایکٹیویٹی ہے وہ نریشن کے بارے میں ہے. نریشن کی ایکٹیویٹی آخر میں دی گئی ہے. اس کو ہم سولو کریں گے. ہم سٹیٹمنٹس کو ڈائریکٹ نریشن سے انڈائریکٹ نریشن میں چینج کریں گے. So the first statement is Tahira said that she worked in an office. جب رپورٹنگ سپیچ پاسٹ ٹینس میں ہو تو رپورٹڈ سپیچ اگر پریزنٹ ٹینس میں ہو تو اس کو پاسٹ میں چینج کیا جائے گا. جدھر یہ ابھی پریزنٹ ٹینس میں ہے تو ہم نے اس کو پاسٹ میں چینج کر دیا ہے. اور اسی طرح ہم نے اس اسٹیٹمنٹ کو بھی چینج کرنا ہے. جمیلا ٹولڈ می دیٹ شی واز گوئنگ. پریزنٹ کنٹینیوس ول بی چینجڈ انٹو پاسٹ کنٹینیوس. دیٹ شی واز گوئنگ ٹو کلین دا روم. اسٹیٹمنٹ نمبر 3, جعفر سیڈ دیٹ دے. یہاں پہ پریزنٹ ٹینس ہے تو یہ پاسٹ میں چینج ہو جائے گا. دیٹ دے لائکڈ دا سانگ. اسٹیٹمنٹ نمبر 4 از عمران اینڈ مروا ریمارکڈ دیٹ دے. اگین present indefinite will be changed into past indefinite. That they needed new shoes. Kamran told us that he can speak will be changed into could speak. He could speak Spanish. And statement number 7 is Raouf has never been to Karachi. The teacher said that Raouf had never been to Karachi. Has will be changed into had. The teacher said that Raouf had never been to Karachi. Has will be changed into had. Luqman said to Gul that the train. Now past indefinite will be changed into past perfect. Did not will be changed into had not. The train had not arrived on time. Statement number 9 is Emma said that she was sitting. Here we have present continuous. Present continuous will be changed into past continuous. That she was sitting on the chair. And statement number 10 is Walid doesn't eat meat. Noman told us that Walid didn't eat meat. Present indefinite into past indefinite. And the last one, Hamid remarked that Ibrahim and Nomi would travel to Kaghan. Will travel. Will be changed into would travel to Kaghan. So this is the end of the exercise. I hope the video was beneficial to you. If the video was beneficial, please hit the like button and share it with your friends. And if you have not subscribed to my YouTube channel,
please subscribe it. I shall be very thankful to you. Thanks for watching the video. Bye.